روزانہ ظہر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھتا ہوں۔ ہر مہینے کروڑوں روپے کماتا ہوں۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں جو نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہوتا ہے، مگر سب سے ہماری بڑی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مایوس جلد ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی مایوسی کو چھوڑ دیں اور اپنی زندگی کو صبر کا دامن تھام کر پکڑ کر بدل دیں۔ آج آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بڑا ہی بابرکت عمل ہے۔ یہ صرف 100 دانوں کی تسبیح کا یہ وظیفہ ہے۔ مختصر سا وظیفہ ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ کرے گا، اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز اس کو اتنی دولت اور رزق عطا فرمائے گا کہ 1 ماہ کے اندر یعنی آپ جب اس مہینے میں اس وظیفے کو کریں گے تو اسی مہینے کے اندر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ آپ وظیفہ دیکھیں، پھر آپ معجزہ دیکھیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور آپ نے اس وظیفے کو اس نیت سے نہیں کرنا کہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ میں دیکھوں آزما کر کے یہ وظیفہ کام آتا بھی ہے یا نہیں۔ آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا۔ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، پاک صاف نیت رکھ کر اللہ پر مکمل بھروسہ کر کے وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میری بہنوں، لوگ کہتے ہیں ہم وظیفے کرتے ہیں، اثر نہیں کرتے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ ہمیں یقین نہیں ہے، ہمارا عقیدہ کمزور ہو چکا ہے۔ اسی لیے تو آج آپ میں سے وہ میرے بھائی، میری بہنیں وظیفہ کرتے ہیں تو وظیفہ کرنے سے پہلے یا وظیفہ کرنے کے دوران آپ اپنے ذہن کو اس طرح بنا لیں، اس یقین کے ساتھ آپ وظیفہ کر لیں، مکمل اللہ پر بھروسہ کریں کہ میں جب بھی اس وظیفے کو ختم کروں گا تو انشاءاللہ العزیز میرا رب میری مراد کو پورا فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ جو بھی پکا اور مکمل عقیدہ رکھے گا، یقین کامل کے ساتھ وظیفہ کرے گا تو اللہ پاک چند ہی گھڑیوں میں، کچھ ہی لمحوں کے اندر وہ معجزات ہیں وہ دکھانا شروع کر دیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، اس وظیفے کی بدولت آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اچانک ہی آپ کو اتنی دولت ملنا شروع ہو جائے گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل ضائع نہ کیجیے، یہ عمل بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں دولت کو لے کر، آپ نے اپنا گھر لینا ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا عالی شان گھر ہو؟ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو گھر سے نوازیں گے۔ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، آپ پریشان ہو چکے ہو، آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن پورے ہوتے ہیں، آپ نے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہوتا ہے، آپ اس پریشانی میں ہو کہ پتہ نہیں آپ کا قرض کیسے اترے گا۔ اس عمل کو کر لیجئے، آپ کا قرض بھی اتر جائے گا، راستے کی رکاوٹیں، بندشیں بھی ہٹ جائیں گی، کامیابی مقدر بن جائے گی۔ رب کی رضا کے بغیر دنیا میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اس لیے جو بندہ اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی بات کو پورا کرنا چاہتا ہے، رب کعبہ کی رحمت اور برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آج کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر رب کعبہ کی یہ تسبیح پڑھ کر دیکھیں۔ تو محترم ناظرین، جن میرے بھائیوں، جن میری بہنوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے ہم نے، وہ آج تک ہمیں دعائیں دے رہے ہیں۔ تو جب آپ اس وظیفے کو کریں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آپ نے ایک کاپی اور قلم اٹھا کر لکھنا ہے۔ تو اس وظیفے کا جو طریقہ کار ہے مکمل آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں اس وظیفے کو کس وقت کرنا ہے، کتنے دن تک پڑھنا ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ جان لیں انشاءاللہ العزیز، پھر آپ ہمیں دعائیں دیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری بات جو بہت ضروری ہے، آپ نے اپنا مقصد ہرگز یہ نہیں رکھنا کہ ہم اس وظیفے کو صرف پیسے کے لیے کریں، آپ اس وظیفے کو آخرت کے لیے بھی کریں۔ ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ لوگوں کو ان جھوٹے عاملوں سے بچائیں جو سب چھوڑ کر آج میں آپ کو یہ قرآنی وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو نماز عصر کے بعد میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ جیسے ہی آپ عصر کی فرض نماز ادا کر لیں تو آپ نے باوضو حالت میں اسی جگہ پر جہاں پر آپ نے نماز ادا کی ہے، نماز میں آپ جب فرض پڑھ لیں، آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیں تاکہ ثواب مل سکے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، جب آپ درود شریف پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے سورہ نبا، یہ سورہ آپ نے 2 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر، یہ اللہ پاک کا ایک اسم ہے، یا غنیو یا غنیو، آپ نے اس اسم کو پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر وظیفے کو مکمل کر کے آپ ہاتھ اٹھا کر پھر اللہ سے دعا مانگے۔ اس کے بعد پھر آپ اسی مہینے میں ایک معجزہ دیکھیں۔ میری بہنوں، وہ کچھ آپ کی زندگیوں میں ہونے لگے گا جو آج تک آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کا تصور نہیں ہے، اور جب ایسا ہوگا تو آپ نے مکمل یقین، کامل ایمان کے ساتھ یہ بھروسہ کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ میرے اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اللہ کے حکم سے یہ ہو رہا ہے۔ اس میں ہماری عقل کو ہم نے استعمال نہیں کرنا، کیونکہ ہم اللہ کی قدرت کو سمجھنے سے ہماری جو عقل ہے، ہمارا جو دماغ ہے، وہ غیر حاضر ہے۔ اللہ کے خزانے، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت وہ بہت بڑی ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ والو، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ یہ ہر حاجت کو غیبی خزانوں سے پورا کرتا ہے۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جن لوگوں کے کام نہیں ہو رہے، جو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو رزق کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں، دنیا کے تمام کام چھوڑتے ہوئے اس خاص وظیفے کو کر لیں۔ آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور خاموشی میں کرنا ہے۔ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، اس کے فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، تو آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اسی مہینے کے اندر یعنی جس مہینے میں آپ اس وظیفے کو کریں گے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، شعبان کا مہینہ ہو، ذی القعدہ کا مہینہ ہو، ذو الحج کا مہینہ ہو، خواہ کوئی بھی مہینہ ہو، آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اثرات آپ کو اسی مہینے میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو کر پڑھنے والے کے لیے اپنی نعمت اور رزق کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اس کے متعلق امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو کوئی 21 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا اور اس کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لے اور ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے، اسے مخلوق سے کبھی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ مختصر سی تسبیح ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس تسبیح کو ایک بار پڑھ لیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجا کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے، آپ دیکھو گے کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر کرم نوازیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، ہر تکلیف، آزمائش اور سہولت، خوشی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے ہر پریشانیوں اور مسائل کا حل اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اللہ کی طرف توبہ اور استغفار کے ذریعے متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ کے حوالے کیجیے۔ رزق دینا اس رب کی ذات کے اختیار میں ہے، وہی ذات ہماری ہر مشکلات اور مصائب کو دور کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔